طور پہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے، اس میں پاکستان کا پیسہ جو ایک یہاں کے ایک آپ کے علم میں ہے ایک بزنس مین کا پیسہ جو باہر پکڑا گیا، جن کو یہاں سزا ہوئی تھی، وہ پھر بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس آتا، وہ ایک پرانے ایک جرمانے کی مد میں اس کو جمع کروایا گیا. تو وہ ایک بڑا سنگین نوعیت کا کیس ہے، اور اس میں اس وقت کی کابینہ کے جو لوگ انوالو تھے، جن سے اس وقت کے چیئرمین پی ٹی آئی اور اس وقت کے وزیر اعظم نے وفاق کو سامنے رکھا اور ان سے اپروول لی اور ان کو کہا جی کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں. اور لوگ ان میں ایک آدھ بندے کے علاوہ شاید فیصل وابڈا نے وہاں تھوڑی بہت بات کرنے کی کوشش کی، باقی کسی نے بات بھی نہیں کی، اور ان کو فائنلی وہ اپروو کرا دیا. تو یہ سارے کے سارے لوگوں کا جس لیے ای سی ایل کے اندر ان کا نام ڈالا جا رہا ہے، تاکہ جب یہ انویسٹیگیشنز ہوں تو یہ سب کے سب لوگ ملک کے اندر موجود ہوں، اور یہ ان کے اگر بیانات ریکارڈ کرنے ہوں یا ان کی جو بھی ان کے اس کیس کے ریلیونٹ ان سے جتنی بھی انویسٹیگیشن کرنی ہو اس کے اندر جس کو بھی کال کیا جائے تو وہ ملک کے اندر موجود رہے. پہلا تو اس کا یہ مرحلہ. دوسری جو آپ نے بات کی کہ انتخابات جوں جوں قریب آتے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب درست فرما رہے ہیں، اور میں بھی یہ دیکھ کے لیے مشکلات کم نہیں ہوں گی بلکہ مزید بڑھیں گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے چیئرمین نے سابق وزیر اعظم نے جو نان فلیکسیبل پالیٹکس کا جو مظاہرہ کیا، جس کو آپ کہہ لیں کہ عدم برداشت کی سیاست کا جو مظاہرہ کیا، اس کی وجہ سے یہ آج پی ٹی آئی کے اوپر یہ ساری مشکلات آئی ہوئی ہیں. اور وہ چاہے کوئی کسی بھی نوعیت کا کیس ہے، وہ 9 مئی ہے، اس کے پیچھے بھی عدم برداشت کی سیاست ہے. اسی طریقے سے جو 190 ملین پاؤنڈ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک سیاسی ڈکٹیٹرشپ والا کردار ہے کہ انہوں نے خود کو ون مین آرمی سمجھا اور انہوں نے سارے کے سارے ڈیسیژنز لیے، اور نقصان ہو بھی نقصان ہوا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت آپ کا جو سوال ہے کہ کون ہوگا جو اس ساری صورتحال میں پارٹی کو لیڈ کرے گا، تو مجھے تو دیکھیں اس وقت کوئی ایسا پرومیننٹ فیس نظر نہیں آ رہا جو صحیح معنوں میں پارٹی کو لیڈ کرے گا، یا جو پارٹی کے لیے ووٹ بینک کو موبلائز کرے گا یا ایک کیمپین لانچ کرے گا. کیونکہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ خود سائفر کے اندر جیل میں ہیں. پرویز الہی آپ کے علم میں ہے کہ وہ پرویز الہی اگر باہر ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو نہ صرف ووٹ موبلائز کر سکتے تھے بلکہ وہ بڑا ٹف ٹائم دے سکتے تھے اپوزیشن کو، باقی لوگوں کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، لوگ اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس ووٹ کو کوئی موبلائز نہیں کر پائے گا. اور اس وقت میرے حساب سے کوئی بھی ایسا پرومیننٹ فیس نہیں ہے. علی محمد خان یا چند لوگ، وہ بھی میں نہیں سمجھ رہا کہ اس قابل ہیں کہ وہ نیشنل لیول کی لیڈرشپ کا رول دے سکیں. لیڈرشپ کا ایک ہی پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی 2 آپشن تھے، لیکن یہ دونوں کے دونوں لوگ اس وقت جیل میں ہیں، جس کی وجہ سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بہت بری طرح سفر کرے گی الیکشن میں. اگر لوگ ووٹ دینا بھی چاہتے ہیں تو وہ اتنے آرگنائز نہیں ہوگی ان کی کیمپین اتنا کیونکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ الیکشن ڈے جو ہوتا ہے پاکستان کے میں یا دنیا بھر کے الیکشن میں، اس کی اپنی ایک سائنس ہوتی ہے اور اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. اور اس دن کی جو وہاں آپ کا ووٹ بینک پول کروانا، ووٹرز کو پولنگ سٹیشنز پہ لانا، اور اس سے پہلے کی جو ایک پوری ہائپ بنانا، وہ بہت میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک سپورٹ ہے، تو گراؤنڈ سپورٹ میں تبدیل کرنا، اس سپورٹ کو ووٹ میں تبدیل کرنا، یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. اور مجھے اس وقت پی ٹی آئی میں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا جو یہ سارا کردار ادا کر سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بات یہاں پہ گردش کر رہی ہے کہ شاید چیئرمین تحریک انصاف میکسیمم وکلا کو ٹکٹس دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر سکیں، اور ان کا یہ گمان ہے کہ پبلک تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو ٹکٹ جس کے پاس بھی ہوگی بلے کی، اس کو ووٹ پبلک ڈال دے گی. اس پہ ایک شارٹ سا کمنٹ کیے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں جی، میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا. ووٹ پاکستان میں، دنیا میں شخصیات کا ووٹ ہوتا ہے، الیکٹیبلز کا ووٹ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے طویل عرصے سے اپنے اپنے حلقوں میں اپنے لوگوں میں سرو کیا ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت کی ہوتی ہے، جابز دی ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ کرائی ہوتی ہے. یہ آل آف سڈن کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کسی ایک نئے آدمی کو ٹکٹ دے دیں
اس امید کے ساتھ کہ یہ فلاں پارٹی کا اور اس کو ووٹ پڑ جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی فارمولا پی ٹی آئی کے لیے کام کرے گا اور ایسا کوئی عمل پی ٹی آئی کو فائدہ دے گا, بلکہ پی ٹی آئی کی یہ سارے لوگ میرے حساب سے تو بہت بری طرح ہاریں گے, چاہے کسی بھی مرضی ایڈوکیٹ کو